سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ سورہ یوسف کی جو تفسیر جاری و ساری ہے، سورہ یوسف کی 55 آیات کی تفسیر میں نے درس قرآن میں پیش کر دی ہے۔ آج یہ سلسلہ 56 سے اسٹارٹ ہوگا اور 3 آیات کی تفسیر کو ہم نے سمجھنا ہے۔ سورہ یوسف غالباً متعدد واقعات اور متعدد داستان پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعدد واقعات مذکور ہیں جو آپ نے سنے ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ان کے برادران نے کنویں کے اندر ڈالا تھا، آپ کی عمر مبارکہ 12 برس تھی۔ میں پچھلی بات تھوڑی کنٹینیو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سلسلہ ہمارا کس طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ 12 سال کی عمر میں آپ کو کنویں میں آپ کے برادران نے ڈال دیا، جس کا مطلب یہ کہ ظلم اور ستم یا وہ رویہ جو ظالمانہ ہوتا ہے اور وہ رویہ جو سفاکانہ ہوتا ہے، اس کا آغاز ہو گیا برادران کی طرف سے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارکہ 12 برس تھی۔ معروف روایت یہی ہے۔ میں نے ایک اور روایت بھی پڑھی، اس کا مطالعہ میں نے کل کیا تھا، کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی عمر 17 برس تھی، لیکن آج سے قبل میں آپ کے سامنے یہ بار بار یہ کہتا رہا کہ آپ کی اس وقت عمر 12 برس تھی۔ یہ زیادہ مشہور روایت ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی 12 برس کی عمر تھی۔ اب آپ کو کنویں سے نکالا گیا اور پھر آپ مصر کے بازار میں پہنچے۔ اگرچہ در حقیقت آپ غلام نہیں تھے، لیکن آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ غلاموں جیسا کیا گیا۔ مصر کے بازار میں آپ کو سیل کر دیا۔ خریدار عزیز مصر ہے۔ عزیز مصر کے گھر میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تقریباً 6 سال رہے۔ 12 اور 6 پلس کریں تو یہ ہو گئے 18 سال۔ پھر اس کے بعد آپ پر الزام لگا، اور الزام جو لگایا گیا تھا جناب زلیخا کی جانب سے، آپ کو قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ قید خانے کے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام 12 برس رہے۔ اب دیکھیں، 18 پہلے ملا دیے، 12 اور ملائے، ان سب کو اگر آپ ملائیں تو پھر آپ خود حساب لگا لیں کیا بنتا ہے۔ یعنی پہلے 12 تھے، پھر 6 تھے، 18، اور 18 اور 12 اب یہ ہو گئے 30 سال۔ یعنی آپ کی ایج اور آپ کی عمر مبارکہ 30 برس کی اب ہو چکی ہے۔ اب آپ جیل خانے سے نکلے، یہ سب آپ سن چکے ہیں۔ اور جو شاہ مصر تھا، مصر کا بادشاہ، اس نے آپ کو اپنا مشیر خاص بنا دیا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا، مشیر وزیر اعظم، آپ کو مشیر بنا لیا، اور ساتھ میں آپ کو وزیر خزانہ بھی بنا دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر کے دربار میں ارشاد فرمایا کہ سلطنت میرے حوالے کر دو، جبکہ سلطنت حوالے تھی عزیز مصر کی۔ تھوڑے عرصے کے بعد مصر کے بادشاہ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر اعظم بنا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو عزیز مصر تھا نا، اسے معزول کر دیا، جناب سیٹ سے ہٹا دیا کہ بھائی تم چھوڑ دو۔ اب سیٹ پر آ گئے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام۔
حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب سیٹ پر آئے تو اب انہوں نے سارا نظام سنبھالنا اور چلانا ہے. نظام کو بڑے اچھے انداز میں آپ نے سنبھالا اور چلایا. چونکہ آپ کو اس کا علم تھا جو آپ نے خواب کی تعبیر میں پیش کیا تھا کہ مصر کے اندر 7 سال بڑے اچھے جائیں گے, سرسبز و شاداب, لیکن اس کے بعد مصر کے اندر قحط آنا ہے, اور وہ قحط مختصر دورانیہ نہیں ہے, بلکہ وہ جو قحط ہوگا وہ 7 سالہ ہوگا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, جیسے ہی وزیر اعظم بنے اور سارا چارج آپ نے سنبھال لیا, حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے بڑے گودام بنا لیے ذخیرہ کرنے کے لیے, تاکہ اناج اور غلہ سارا ذخیرہ ہو جائے. اور ان کی حفاظت کیسے ہوگی وہ ساری تدابیر آپ نے فرما لی. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام 7 سال تک غلہ اناج کا ذخیرہ کرتے رہے. یعنی ایک بہت بڑا دورانیہ ہے, ایک لمبا چوڑا پیریڈ ہے. 7 سال تک سارے گودام بھر لیے, اتنا اناج اور غلہ جمع کر لیا کہ اب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس حوالے سے تسلی ہو گئی کہ مزید 7 سال اگر قحط پر آنا تو یہ غلہ اور اناج کفایت کر جائے گا, کافی ہوگا. اب 7 سال مکمل ہو گئے, سارے گودام حکومت کے بڑے میں, اور جو مخصوص جگہیں تھی وہاں دبا کے اناج اور غلہ بڑھ لیا گیا. اب جب 7 سال مکمل ہوئے, اب آ گیا قحط. قحط ایسا آیا کہ پانی کا نام و نشان مٹ گیا, اور یہ سب باتیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بتلا چکے تھے. لیکن یوسف علیہ السلام کو کوئی ٹینشن نہیں تھی, اور سیاسی بصیرت کتنی شاندار تھی یہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں, اور آپ خود سمجھ جائیں گے کہ سیاسی اعتبار سے, پالیسیوں کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام بے مثال اور لاجواب تھے. حکومت پر بیٹھنا آسان ہے, لیکن نظام حکومت کو چلانا یہ آسان نہیں ہے. اس فیلڈ کے اندر وہ بندہ ہو جو بالغ نظری رکھتا ہو, اور سیٹ مل گئی تو بڑا خوش ہو کہ بھائی میں یہ بن گیا, میں بھی یہ بن گیا. خالی بیٹھنا مقصد نہیں ہے, سسٹم اور نظام کو چلانا مقصد ہوتا ہے. تو اب انہوں نے غلام اور باندیا بھی دے دی. اب 5واں سال آ گیا. جب 5واں سال آیا قحط ابھی بھی ختم نہیں ہوا. اب انہوں نے کیا کیا, کہا ٹھیک ہے ہمارے مکان لے لو, ہماری زمینیں لے لو. اب ان کے پاس کوئی بچا ہی کیا جناب, پیسہ بھی چلا گیا, زیورات بھی چلے گئے, جانور بھی چلے گئے, غلام اور باندیا بھی چلے گئی, زمینیں, مکان, گودام سب کے سب چلے گئے. ان کے بعد اب کچھ نہیں. اب بچ کیا گئے بھلا, خود بچ گئے اور اولاد بچ گئی. تو اب جو والدین تھے نے کہا اپنی بچاؤ, اولاد کو بھی بیچ دو. حضرت یوسف علیہ السلام نے اولاد کو بھی خرید لیا. یعنی اب مصر کے اندر کسی کا کچھ نہیں بچا, اولاد بھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے غلام ہو گئی. اب اس کے بعد 7واں سال تھا, لاسٹ ایئر, جو قحط کا تھا, جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا. 7واں سال جب آیا تو اب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی غلام بیچ دیا, اب اناج اور غلہ نہیں ہے, اب کیا کرے جناب. تو ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آ کر عرض کی کہ آپ ہمیں اپنا غلام بنا لیں. ظاہر بات ہے غلام کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا, آقا کرے گا. کھانا پینا تو ملے گا, ہم غلامی کرتے رہیں گے لیکن کھانا پینا حاصل ہوتا رہے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, پورا مصر, قابل توجہ, پورا مصر حضرت یوسف کی بارگاہ میں آیا اور یہ عرض کرنے لگا کہ آپ ہمیں خرید لیں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے رضامندی کا اظہار کر دیا, ٹھیک ہے میں تمہیں بھی خرید لیتا ہوں. اچھا خریدیں گے کیسے جناب, کھانے پینے کا بس بندوبست ہمارا رہے, ہمیں آپ کی جانب سے کھانا پینا ملتا رہے, اناج اور غلہ ملتا رہے. ہم آپ کے غلام ہیں, ہم نے آپ کو بیچ دیا, جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے. میں یہاں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میری معلومات کے مطابق, ہو سکتا ہے میرے علم میں کمی ہے, نہ کوئی میں علم کا سمندر ہوں, میری معلومات کے مطابق جو میں نے اسٹڈی کی, باقی اللہ بہتر جانتا ہے, ایسی بادشاہت
अल्लाह ने किसी को नहीं दी। ये बात ध्यान में रखें। देखें, आज सऊदिया का भी तो बादशाह है, दुबई में भी बादशाह है, कतर में भी बादशाह है। बादशाह तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बादशाह का पूरा मुल्क हो, उसका हर मकान उसी का हो, उस मुल्क के अंदर सारा पैसा उसी का हो, जमीन उसी की हो, गोदाम उसी के हो, मकान उसी के हो, माल तिजारत उसी का हो। ऐसा तो नहीं, बल्कि अपने अपने है ना। जो सऊदिया में रहते हैं, जो भी रहता है उसका अपना अपना है, ठीक है, वो वहीं के बाशिंदे। दुबई के अपने बंदे हैं, कतर के अपने बंदे हैं, बादशाह चल रही है। अच्छा, पहले भी बादशाह चलती रही, अभी भी चल रही है और कयामत तक। मुझे लगता है कि ये तारीख इस बात की गवाह है कि हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को रब ने जो बादशाहत अता फरमाई, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले भी किसी को नहीं मिली और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद भी किसी को नहीं मिली, और मुझे लगता है कि कयामत तक किसी को मिलेगी भी नहीं। यानी ऐसी बादशाह। यहां एक और बात बता रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपको भी बड़ी शानदार बादशाह मिली, लेकिन याद रखिएगा, इनकी जो बादशाह थी वो इंसानों पर थी, इंसानों की अशिया पर नहीं थी। यानी वहां जो लोग आबाद थे, उनके जो मकानात थे, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के नहीं थे। ये बात ध्यान में रखेगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बादशाह मिली, बेमिसाल लाजवाब मिली। कहां मिली भाई? इंसानों पर मिली, जिन्नात पर मिली, चरिंद पर मिली, परिंद पर मिली, हवा पर मिली। तो उनकी बादशाह भी बेमिसाल है, लेकिन वो अलग नौइयत की है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो बादशाहत है वो अलग नौइयत की है। वो तो ऐसी नौइयत की है कि मिस्र की हर जमीन यूसुफ अलैहिस्सलाम की, हर मकान यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हर गोदाम यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जनाब हर गोल्ड यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हर पैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम का। यहां तक कि वहां के जितने लोग हैं वो सब के सब हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुलाम थे। अच्छा, ये बात मैंने क्यों पेश की, थोड़ी तवज्जो रखिएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, बड़े अजीम पैगंबर, लेकिन देखें 12 साल में कुएं में डाला गया, जुल्म सितम हुआ ना, तकलीफें आई। अच्छा, फिर इसके बाद आप गुलामी की जिंदगी गुजारते रहे 6 बरस अजीज मिस्र के घर में, और वो आजमाइशें भी होती रही जो जुलेखा वगैरह की जानिब से थी। अच्छा, फिर इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 साल जेल में रहे। अब देखें, नबी हैं लेकिन अल्लाह इम्तिहान ले रहा है और आजमाइशों में मुब्तला कर रहा है। यह निज़ाम कुदरत है। ए यूसुफ, बहुत इम्तिहान लिया, अब हम वो देंगे जो किसी को ना दिया। बात समझ आ रही है? वो देंगे जो हमने किसी को ना दिया। ऐसी बादशाहत दे दी कि हर शख्स आपका ताबेदार है। अच्छा, अब 7 बरस पूरे होने के आए और अब अगला साल जो था ना, नेक्स्ट ईयर, इसमें खुशहाली आनी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो पता था। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया पता आपको? बादशाह को बुलाया, जो बादशाह असल था उसको बुलाया। उसकी चलती नहीं थी, सारा सिस्टम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का था, वो खुद ताबेदार था। जी क्या कहते हैं जनाब आप? क्योंकि सारा सिस्टम यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में लिया और उसको बड़ी तदबीर के साथ चलाया। अब बुलाया, बुलाने के बाद हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को पूछा, क्या कहते हो? बादशाह ने कहा, सारे क्या, मैं भी आपके ही ताबे हूं। बादशाह भी कह रहा, क्या हमारा तो कुछ बचा ही नहीं है। सबका मालिक अब कौन बना हुआ है? हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहते, सुनिए, इरशाद फरमाते हैं, ए बादशाह तुम गवाह हो जाओ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि मैं गुलाम बना, ये आजमाइश थी। जब इन लोगों ने मुझे गुलाम बनाया, रब ने इन तमाम को मेरा गुलाम बना दिया। रब ने इन तमाम को मेरा गुलाम बना दिया। अब मैं तुम्हें गवाह करता हूं, जितनी भी ये कनीज़ाएं बांदियां मेरी बनी है मिस्र की, मैंने सबको आजाद कर दिया। सबके मकानात भी दे दिए, जमीनें दे दी, जवाहिरात दे दिए, गोल्ड दे दिया, चांदी दे दी, अनाज गल्ला सब दे दिया, सब तकसीम कर दिया। और एक और बात बताना चाह रहा हूं जो काबिल तवज्जो है। ये जो दौरानिया गुजरा, हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दौरानिये में पेट भर कर नहीं खाते थे। 7 साल कहत के गुजरे ना, वरना है ना भाई, माल मेरा है, जमीन मेरी, और हुकूमत भी कैसी है कि हर जगह हर मकान मेरा ही है, मैं जो चाहूं करूं। लेकिन हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पेट भर कर नहीं खाते। आपके इर्द गिर्द के लोगों ने कहा कि आप तो इतने बड़े हक्का बन गए हो,
सब आप ही का है اور آپ پیٹ بھر کر نہیں کھاتے. آپ نے جواب کیا دیا؟ سنیے کہ جو قابل توجہ ہے. آج کے درس کا بڑا اہم نقطہ ہے اور یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت ہے کہ پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو کیسے پتا چلے گا کہ بھوکا جو ہوتا ہے وہ کیسے سوتا ہے. یہ جو رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں نا, روزے کے اندر بھی یہ حکمت ہے. پیٹ خالی ہو, بھوک لگی ہو تو پھر سو کر وقت مت گزارو, یاد کرو کہ غریب کیسے سوتا ہوگا جب اسے کھانا نہیں ملتا, اسے پینا نہیں ملتا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس سے پیٹ بھر کے نہیں کھاتا تاکہ مجھے غریبوں کی فکر ہو کہ ان پر کیا گزر رہی ہے. اور یہ سب کچھ تو میں نے ایک حکمت کے تحت کیا تھا تاکہ مصر والوں کو پتا چل جائے کہ کوئی غلام بادشاہ نہیں بنا بلکہ وہ بادشاہ بنا جس کے تم سارے کے سارے غلام بن گئے تھے. یہ بتانا یہ راز تھا, یہ حکمت تھی اللہ کی بارگاہ سے. اب یہ جو باتیں میں نے آپ کو پیش کی ہے یہ ایک آیت کریمہ کے تحت میں پیش کر رہا تھا جو تفاسیر کے اندر موجود ہے. اب وہ آیت کریمہ کی طرف آئے. سورہ یوسف آیت نمبر 56 اسکرین پر ملاحظہ کریں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. تفسیری ترجمہ. اور یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں اقتدار بخشا تاکہ رہے اس میں جہاں چاہے. سبھی نہیں کا ہوگا نا. اب کوئی مکان میں ایک بادشاہ آتا ہے, کسی کا مکان ہے, کہتا ہے دے میں بیٹھوں گا, آپ کیا کہیں گے؟ بھائی وزیر اعظم آ جائے, صدر آ جائے آپ کے مکان پر اور کہنے لگے بھائی یہ مکان میں لے لوں گا, میرا ہے, آپ کیا کہیں؟ قبضہ مت کرو, تم قبضہ کر رہے ہو, تمہارا تھوڑی میرا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ سارے مکان یوسف علیہ السلام. تو رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے ہم نے سرزمین مصر میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایسا اقتدار بخشا تاکہ رہے اس میں جہاں چاہے. اور پھر رب کیا کہتا ہے؟ ہم سرفراز کرتے ہیں اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں اور ہم ضائع نہیں کرتے اچھے کام کرنے والوں کا اجر. مطلب یہ کہ جو اچھا کام کرتا ہے اللہ اس کا بدل اسے دنیا میں بھی دیتا ہے. آخرت میں تو ملے گا جناب, لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اجر دیتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا, پہلے بھی میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. دیکھیں ظاہر بات ہے کافر نے نماز تو نہیں پڑھنی, وہ روزہ تو نہیں رکھے گا, نماز روزے ہم رکھتے ہیں, لیکن کچھ کام ایسے اچھے بھلے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر شادیاں کروا دینا, غریب کو کھانا کھلا دینا وغیرہ وغیرہ, کسی کو مکان دلا دینا, یہ تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں. تو بھلے کام ہم نے بھی کیا, انہوں نے بھی کیا. ہمیں اجر کیا ملے گا؟ ہمیں دنیا میں اجر ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا, لیکن انہیں بھی اس کا ریٹرن ملے گا. انہیں ریٹرن اللہ دنیا میں دے گا, آخرت میں نہیں دے گا. یہ بات ذہن میں رکھے گا. کافروں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں الا جہنم, صرف جہنم ہے. اللہ تعالیٰ اس کا عوض کافروں کو دے دیتا ہے. کافر شادی کرواتا ہے, مل جائے گا بھائی ریٹرن. غریبوں کو کھلا دیا, مل جائے گا. امداد کر دی, مل جائے گا. کہاں ملے گا ریٹرن؟ ملے گا بھائی دنیا میں ملے گا. لیکن آخرت میں کن کو ریٹرن ملے گا؟ جو مسلمان ہے, اچھے کام کریں گے, بھلے کام کریں گے, اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دنیا میں دیا, لیکن اگلی آیت کیا ہے؟ اب آیت نمبر 57 وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. رب کہتا ہے اور آخرت کا اجر یقیناً بہتر ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کو رب نے ایسی بادشاہت دی, آدمی رش کرے, آدمی رش کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ایسی بادشاہت جو اس سے پہلے کسی اور کو ملی نہیں. کتنی بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائے. لیکن اللہ آگے کہتا ہے, اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام کو جو ملا ہے نا یہ صلہ ملا ہے, ریٹرن ملا ہے, لیکن رب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اور آخرت کا اجر یقیناً بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا. پتہ یہ چلا کہ آج اگر ہم کوئی اچھا عمل کرتے ہیں اللہ اس کا عوض اور صلہ دنیا میں دیتا ہے, لیکن وہ کیا ہے؟ کچھ
मुट्ठी भर, लेकिन असल अजर अल्लाह कहां देगा? आखिरत में देगा। असल अजर आखिरत में मिलेगा। यहां मैं एक बात पेश करता हूं, वो सुनिएगा। आपने नाम सुना है हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम का। अल्लाह ने बादशाह दी थी, बादशाह थे, बस कहते हैं ना अल्लाह जिसके दिल में चाहे डाल दे। बादशाह को ठुकरा दिया, का नहीं चाहिए। घर वालों से इजाजत ली, क्योंकि जारी बात है बीवी का हक भी है, औलाद का भी हक है। इजाजत ली कि अगर अपने हक मुझ पर माफ कर दो तो मैं बस अल्लाह की इबादत खलवत में करना चाह रहा हूं। बादशाह ठुकरा दी, घर को ठुकरा दिया। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदम अब चले गए पहाड़ों में अल्लाह की इबादत। अब देखे दुनिया की नेमत क्या थी? बादशाह थी, लेकिन ठुकरा दिया। इसलिए कि हजरत इब्राहिम बिन अदम जो है रहमतुल्लाह अलैह जान रहे हैं वाला अजरुल आखिरा खैर, कि आखिरत का जो अजर है यह बेहतर है। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम ने इसे छोड़ दिया। और एक मर्तबा क्या हुआ सुनिएगा। आपको नहाने की जरूरत पड़ी, आप शहर में आए और ऐसे इलाके में गए जहां आपको कोई जानता नहीं था। आप शहर में आए, हमाम जो था ना उसमें नहाने का इरादा किया कि हमाम में जाऊं और नहा लो। जब हमाम के अंदर जाने लगे तो वो वहां जो बंदा था उसने कहा पहले पैसे दो। जैसे आजकल होता है ना, नाई है, नाई के पास हमाम होते हैं, अगर हमें नहाना होगा तो बोलेगा ना इतने पैसे लूंगा, इसके बगैर अंदर में इन नहीं हो सकते। तो हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम जो है रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब वो हमाम में जाने लगे तो जो उसका मालिक था उसने कहा भाई पहले पैसे लाओ फिर आप अंदर में इन हो गए। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम जो है ना वहां से चले गए और इन्होंने एक बात बताई जो बड़ी अहम और बड़ी काबिल तवज्जो है। कहा ये जिसका हमाम है ये अपने हमाम में जाने नहीं दे रहा, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी हैसियत क्या है? जारी बात है बादशाह ठुकरा के आए, 10-50 नौकर चाकर थे, बादशाह ठुकरा, इसकी वैल्यू क्या है? लेकिन कहते क्या सुनेगा, कहते जन्नत असल है किसकी? जारी बात है मालिक तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने जो मालिक मजाजी बनाया वो अंबिया को बनाया, वो सिद्दीकीन को बनाया। तो हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम अर्ज करने लगे ये बंदा अपने हम्माम में नहीं जाने देता, अगर मेरे पल्ले में कुछ ना रहा तो फिर अंबिया और सिद्दीकीन अपनी जन्नत में मुझे कैसे जाने देंगे? ये दर्द है, ये सोच है। इसलिए याद रखिएगा अमल करना पड़ेगा। सबसे पहले अकीदा दुरुस्त हो, फिर इसके बाद अमल हो। जब अकीदा दुरुस्त होगा और अमल दुरुस्त होगा तो इंशाअल्लाह बंदा जन्नत में दाखिल होगा। मैंने 3 आयतें कही थी लेकिन वक्त हमारा मुकम्मल हो गया। 2 आयतों पर मैं इक्तिफा कर रहा हूं। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो